قابو میں رہیں گی، بریک لگا کے رکھیں. قولوا قولا سدیدا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات وہ کہو جو بالکل سیدھی ہو. یعنی اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے یہ ہو جایا کرے گا. آپ کانشیس نہیں رہو گے، آپ چوکنے نہیں رہو گے، آپ ہوشیار نہیں رہو گے، آپ ہر دم چوکس نہیں رہو گے، یہ کسی بھی وقت آپ سے ہو جائے گا. تو یہ ہونا ممکن ہے، اور انسان ہے، جذبات میں بھی ہوتا ہے آدمی، رد عمل میں بھی ہوتا ہے، ہر کسی سے ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال غلطی کے بعد اس پر اصرار کرنا، غلطی کے بعد اس پر مصر ہونا، غلطی کے بعد اس کی توبہ نہ کرنا، یہ ہے وہ چیز کہ جو انسان کو پھر گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے. غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، اور ان چیزوں کی غلطیاں ہونے کا اکثر امکان رہے گا، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ جو ہی آپ ذرا سے غافل ہوں گے تو یہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ مادہ اندر موجود ہے. یہ کہیں ٹپک پڑے گا، یہ کہیں صادر ہو جائے گا، یہ کہیں ہو جائے گی یہ بات انسان سے. لیکن یہ کہ جو ہی احساس ہو تو اس کے بعد فوراً جو ہے انسان توبہ تائب ہو جائے. جیسے آیا نا سورہ آل عمران میں کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، یہ کوئی اپنے اوپر ظلم ہو گیا تو ذکر اللہ، جو ہی اللہ کی یاد آتی ہے فاستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اب اپنے اس گناہ کی توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. ولم یصروا علی ما فعلوا، اور جو وہ کیا اس پر وہ اصرار نہیں کرتے، ضد نہیں کرتے اس پر، جو ہے نا وہ اسے پکا اس پر مضبوط نہیں ہو جاتے، یا اس کو دوسری اس کے دلائل نہیں تراشتے، یہ اس وجہ سے کیا تو اس کی یہ وجہ تھی تو یوں ہو گیا، یہ نہیں کرتے، یا اس کی جسٹیفیکیشن نہیں جو ہے وہ، یا عذر گناہ اس کا نہیں پیش کرتے، بس اللہ کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں اور اپنے اس گناہ کی معافی مانگ لیتے. یہ کئی جگہوں پہ قرآن مجید میں آیا، ان کی توبہ اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں. انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، ان لوگوں کی توبہ اللہ کے ذمے ہے جو کسی برے کام کا ارتکاب کر بیٹھے نادانی میں یا غفلت میں یا بے توجہی کی وجہ سے. ثم یتوبون من قریب، پھر دور نہیں جاتے، فوراً توبہ کر لے، قریب سے ہی واپس آ جاتے ہیں. ان کی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے. اسی طرح جو ہے سورہ انعام میں آتے ہیں کہ نبی آپ کے پاس جب وہ لوگ آئیں جنہوں نے اللہ کی آیات پر ایمان لائے تو فقل سلام علیکم، ان سے کہو آپ پر اللہ سلامتی ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر تمہارے لیے رحمت کو مخصوص کر دیا ہے، تمہیں اپنی رحمت کے لیے. اور کہاں ہے وہ، کس معاملے میں؟ انہ من عمل سوءا بجہالۃ، کہ اگر کوئی کسی برائی کا ارتکاب کرے گا نادانی کی وجہ سے، ناسمجھی یا کسی وقتی غفلت کی وجہ سے، ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اس معاملے کو درست بھی کر لے. یہ نہیں کہ سکی توبہ کر لے اور توبہ کی تسبیح پھیرتا رہے، لیکن یہ کہ کام وہی کرتا نہ، توبہ بھی کر لے اور وہ اصلاح بھی کر لے. فانہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. پھر یہ بھی کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. انہ یغفر الذنوب جميعا، وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو لہذا غلطی کا امکان ہمیشہ رہے گا، لیکن اس غلطی پر اصرار نہیں ہونا چاہیے. جیسے شیطان نے بھی غلطی کی، آدم علیہ السلام نے بھی غلطی کی. شیطان نے غلطی کرنے کے بعد یہ کام کیا کہ جب اس سے کہا کہ یہ کیوں کیا، اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کرتا ہے اس کو، دلیل پیش کی. آدم علیہ السلام نے کیا کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، میرے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے. تو ایک کو اللہ نے غلطی کے باوجود دوبارہ چن لیا اور دوسرے کو غلطی کرنے کے نتیجے میں رندہ درگاہ کر دیا. تو پیچھے اصل بات یہ نہیں کہ غلطی کیوں کی، غلطی کے بعد کا طرز عمل کیا ہے، یہ فرق ہے آدم کا اور شیطان کا. اور یہی فرق ہے آج کے ایک معقول انسان کا اور نامعقول انسان کا.